السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف سائیکک ریڈر اسٹرالوجر میڈم لالا رخ۔ میڈم لالا رخ سے ملکی حالات پر گفتگو کریں گے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، کوئی عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کر رہا ہے اور کوئی ان کی رہائی کی بات کر رہا ہے۔ تو ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے یہ آج میڈم لالا رخ سے پریڈکشن لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے زیادہ؟ میں ٹھیک ہوں میڈم، یہ بتائیے کہ عمران خان مائنس یا وہ کہتے ہیں کانٹا لگ سکتے ہیں ان پہ؟ میں تھائیلینڈ گئی ہوئی تھی، آپ کے اس چینل سے صرف بتا رہی ہوں اور کسی کو نہیں بتا رہی۔ ٹریول، انٹرنیشنل ٹریول میں آپ دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ ہر ایئرپورٹ پہ مجھے کولمبو کا ایئرپورٹ تھا، بینکاک کا ایئرپورٹ تھا، کراچی کا، لاہور کا ایئرپورٹ تھا، ہر جگہ مجھے عمران خان کے فینس ملے۔ ہر شخص، انڈیا کے لوگ بھی عمران خان کے لیے پوچھ رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مریم نواز کیا کر رہی ہیں یا شہباز شریف کیا کر رہے ہیں یا فلانا کیا کر رہے ہیں۔ ہر ایک نے پوچھا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے کیوں جیل میں رکھا، اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس کا کیا ہے، کیوں نہیں آ رہا، کیا ہے ایسا آپ کے ملک میں مسئلہ۔ اور میں شرمندگی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جواب کیا دوں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ایک لمحے کو بھی گہری سانس لیں اور سوچیں، آئی ایم اے ویری نان پولیٹیکل پرسن، مجھے اپنے اس یوٹیوب کی وجہ سے بہت زیادہ پالیٹکس میں انوالو ہونا پڑتا ہے، لیکن ویسے میں نہیں ہوں۔ میں جب سے آئی ہوں 2 دن سے میں نے خبریں بھی نہیں دیکھی، سوائے وہ تھوڑی تھوڑی ریلز کے جو آتی ہیں۔ میں اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہوں کہ یہ قوم کب جاگے گی۔ میرے ساتھ واپسی پہ ایک انڈین عورت، انڈیا کے مسلمان عورت بیٹھی تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ تامل ناڈو میں ایبسلیوٹلی فری ایجوکیشن ہے، 100% فری ہے۔ ایک اور صوبے کی بتا رہے تھے، ایگزیکٹلی اسی ایک اور صوبے کا بتا رہی تھی کہ وہاں بالکل فری ہے۔ بتا رہی تھی کہ انڈیا میں ابھی 8,000 آئٹمس پہ مودی نے پابندی لگا دی امپورٹ کرنے کی۔ اس نے کہا سب پاکستان سے، انڈیا میں بناؤ، میڈ ان انڈیا۔ ہمارے یہاں جاتے ہیں جاپانی کپڑا ہے، چین کا بنا ہوا ہے، یا یہ کریم چائنا ہے، امپورٹڈ دیں جی، ہمیں پاکستانی چیز استعمال نہیں کرنی۔ جب آپ اپنے ملک کے لیے خود اندر سے ثابت قدم نہیں ہے، میں ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہوں 40 سال سے، میرا دشمن ہے انڈیا۔ ایک کنٹری جس سے ہم نے آزادی لی وہ آپ کا دشمن ہے۔ 61 کی وار دیکھی، 65 کی جنگ دیکھی، 71 کی وار دیکھی۔ ہم نے، میں کہتی ہوں سیکھوں ان سے، انہوں نے گاڑیاں امپورٹ کرنی چھوڑ دی۔ آپ کو پتہ ہے 80s میں صرف 5 امپورٹڈ گاڑیاں تھیں پورے انڈیا میں، جن میں سے ایک امیتابھ بچن کے پاس تھی۔ اس پہ ان کا پرائم منسٹر ماروتی پہ آتا تھا جو ان کی گاڑی بنتی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر ابھی بھی، اس دن اقرار الحسن کر رہا تھا بلاول بھٹو کے اوپر ایک شو کہ جی اس کے پھر پیچھے وہی پروٹوکول 18 گاڑیاں، ایسے ہی وہ چل رہا ہے، وہی نظام۔ ہم توڑنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم اپنی زنجیریں توڑنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو عمران خان کی زنجیریں کیسے ٹوٹیں گی؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، پوائنٹ تو میرا یہی ہے۔ جب تک ہم نہیں چاہیں گے، وہ بیچارہ 12 کے اکیلا کہتا ہے، ایک تالیاں بجائے گا، کیا کرے گا؟ کرے گا، کیا کرے گا؟ تو لیڈر ہوتا ہے تو پھر قومی، دیکھیں عمران خان جب بھی آواز دیتا تھا عوام نکل پڑتے تھے۔ دیکھیں اب نکلنے کی ضرورت نہیں، امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا، آپ کا کیا خیال ہے اس کو اندر کس نے کروایا؟ عوام نے تو نہیں کروایا۔ یہ بات، ان بڑے پاورفل ایک گروپس ہیں، فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے اندر نہیں پاکستان کے اندر، جیسے امریکہ میں ٹرمپ کو کس نے جتایا؟ نہیں، ایک منٹ، پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں ملے ہوئے جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ ہاں، گنڈا پور ہے، میں نے تو ان تین کا نام تو، گنڈا پور کا، یہ دوسرا جو ہے مروت کا، اور ایک اور ہے جو ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ یہ 3 اندر سے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مراد سعید کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ مراد سعید اندر نہیں ہے اس وقت۔ نہیں، مراد سعید باہر ہے، روپوش ہے، چھپا ہوا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، شریف آدمی ہے۔ اسے عمران خان نے کہا کہ تم نے سامنے نہیں آیا۔ اچھی بات، نہیں آئے۔ جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں، ان کی سگی بہنوں کے ساتھ کیا کریں کہ جی وہ پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں۔ 70 سال کی عورت وہ بوٹاکس منہ پہ لگا کر وہ آئیں گی، کیا کرنے آئیں گی؟ نئے نئے گھگرے پہن کے، فراکیں پہن کے بیٹے کی شادی پہ دلہنیں بن کے ناچنے آئیں گی جو ہماری یہاں سی ایم کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی، ہمارے جاننے والے ہیں، ریٹائرڈ کرنل، انہوں نے بھیجا بنگلہ اور تھائی لینڈ میں گئی 85% عورت کام کر رہی ہے۔ جو بوٹ ہم نے جس پہ اسکوبا ڈائیونگ کی نا، اس بوٹ کی مالکن عورت تھی، کام کرنے والی عورتیں تھیں، ہر جگہ عورتیں کام کر رہی۔ انڈیا، کولمبو، بنگلہ دیش، ہر جگہ کی عورت کام کر رہی ہے۔ پاکستان کی عورت بے نظیر انکم پروگرام کی لائن میں کھڑی ہے، بھیک مانگ رہی ہے۔ وائی؟
ہم نے اپنی عورت کو ناکارہ کر دیا, مولویوں نے اس کو گھر میں باندھ دیا, یہ ساس بہوؤں کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے. کیا پوری دنیا میں اور کہیں ساس بہو کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا سب لڑکے جو شادیاں کرتے ہیں ان کی مائیں نہیں ہوتی؟ وہ مائیں کیا مر جاتی ہیں بیٹے کی شادی کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں مسئلے ہیں. جب تک ہماری پوری نیشن ایز اے نیشن ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے تب تک ہمارے ساتھ یہی کام کھلواڑ ہوتا رہے گا. بشرا بی بی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2026 کے اندر رہا ہو جائیں گے. انشاءاللہ, اللہ کرے. میں تو کہتی ہوں آج ہو جائے رہا. اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے عمران خان کے ساتھ شادی کی. کیا کیا وہ کوئی پولیٹیکل ارے خزانے. ارے مریم نواز نے جہاز خریدا, اس کو کون جیل میں ڈالو نا اس کو. نہیں, وہ تو کہتی ہے کہ وہ تو لیا ہی پنجاب گورنمنٹ کے لیے, اس نے مریم نے تو لیا ہی نہیں ہے, گورنمنٹ آف پنجاب نے لیا ہے. اچھا, تو گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہمارے بلز کم کر دے, ہمیں اس پہ سبسڈی دے دیں. اس پہ تو وہ آپ کو ٹیکس اور لگائیں گے. ہمیں ہمارے جو بچے بیچارے کام کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں, لیبر کلاس نکلتی ہے بائکوں پر, ان کے چالان کم کر دیں, آٹا سستا کر دیں. چلان تو انہوں نے کم کیا, پہلے 2000 کا تھا, اب 1000 کر دیا. او مائی گاڈ سجاد, تم کتنے اچھے, اللہ تمہیں خوش رکھے. تم تو بس تم یوں کرو نا, تم لکھوا دو یہ جی نون لیگ کے ساتھ ہیں, ان کو برات دی جائے, اسپیشل MNA MPA بنا دیا جائے پلیز. دیکھیں ان کا بہت خیال رکھا جائے. میں تو کہوں گی PTI کی جتنی خواتین جیلوں میں ہیں کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, ان کو رہا کیا جائے. مجھے بتائیں مریم اورنگزیب کبھی جیل گئی ہیں؟ نون لیگ کی کتنی خواتین قید گزار کرائی ہیں؟ بہت کم. مجھے مریم رہی ہے, مجھے ایک شو میں گئی تھی لاسٹ, یہ 25 سے جب ختم ہو رہا تھا 26 شروع ہو رہا تھا, تو وہ ایک لڑکا ہے, اس نے بڑا فیمس, کیا خان ہی ہے وہ, اس نے کرا. تو مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے مریم کو بھی جیل میں ڈالا تھا اور اس کے ساتھ اتنا کیا تھا. میں نے کہا او مائی گاڈ, سچی میں. ہم نے تو جو سنا نواز شریف جب جیل میں تھا اس کی ویڈیوز آئی ہیں, اس کے لیے گھر سے کھانے پکے جاتے تھے, اس کا ڈاکٹر اس کا آتا تھا, اس کا لائر اسے ملنے آتا تھا. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ فرائی پین سے کپڑے استری کرتی تھی. ہاں بتاؤ ذرا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جیل میں ہوں میں, مجھے کپڑے سکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان سے ملنے نہیں, ان سے کوئی ملنے نہیں آ رہا, ان کو تو قید تنہائی میں رکھنا چاہیے تھا نا, ان کو پتہ لگتا کیا ہے. تو ملاقاتیں ہوتی تھیں, تو کیوں کپڑے سی کر کے پہنتی تھی جیل میں؟ عمران خان نے AC اتروا دیا تھا نواز شریف کی جیل میں, AC لگا ہوا تھا, تو انہوں نے AC 80% عوام ہماری اس وقت بغیر AC کے رہ رہی ہے. جس نے AC لگائے بجلی نہیں ہوتی. مجھے ایک عورت کل فیس بھیجنے کے بعد کہتی ہے ذرا کنسیشن کر دیں. میں نے کہا بی بی میرا بجلی کا بل جتنا آنا ہے نا, اگر میں نے کنسیشن کی تو میں بجلی کا بل نہیں دے سکوں گی. تو کہتی ہے آپ سولر لگوا لیں. میں نے کہا آپ 2 لاکھ بھیج دیں فیس میں. آج سے بیجی میری فیس 2 لاکھ روپے ہے. 2 لاکھ میں سولر لگ جاتا ہے؟ ہاں, ایک 15-20 لاکھ کا لگتا ہے. نہیں, 2.5 لاکھ کا میرے داماد کے سامنے لگا ہے. تم کون سی؟ ہاں سستا لگ گیا. ہاں اچھا, تو میری فیس جی آج سے 2.5 لاکھ ہے. میں 2-4 سولر لگا لوں, میں AC 24 گھنٹے چلاتی رہو, سولر پہ ٹیکس لگا دیا. ایک چیز فری ہے ابھی, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ دن میں 11 دفعہ سب پڑھیں, اللہ کرے کہ ان کی نظر سے گزر جائے. کیونکہ اگر آپ کا گوبر اور ٹٹی بھی آپ کی جو ہے نا بکنے لگے, اس پہ بھی ٹیکس لگ سکتا ہے. آپ فلش میں نہیں کریں گے, آپ بار پاٹ میں کریں گے اور وہ آپ ان کو بیچیں گے. وہ بھی ہوا بھی فری ہے, ہم سانس لے رہے ہیں. یہ حکومت تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے پارٹی کے اندر محمود خان اچکزئی ہو گیا, اپوزیشن لیڈر ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس ہے, بیرسٹر گوہر ہیں پارٹی چیئرمین, سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اور یہ رہا کرا لیں گے عمران خان کو؟ بیرسٹر گوہر کی فیملی یہیں پاکستان میں ہے. اور نام دوسرا بتائے. محمود سہیل افریدی CM ہے. سہیل افریدی CM ہے, وہ تو ڈیسنٹ بنتا ہے. اس کا دیکھیں بات, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بھی فلمیں بہت دیکھی ہوں گی, میں نے بھی بہت دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ CM ہیں, آپ اس نے آ کے شروع میں خوب ہنگامہ کیا, پروٹیسٹ بھی کی, سوات گیا, ادھر گیا, بنو گیا, سب جگہ گیا, چارسدہ گیا, لوگ اٹھے نکلے باہر آئے. اب شدید گرمی ہے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد اس کے گھر میں آ کے اس کے بچوں کی کن پٹی پہ, گن پوائنٹ پہ آپ آ جائیں, گھر میں گھس جائیں, اس کے بچوں کے ماتھے پہ کن پٹی رکھ کے بولیں کہ اگر تو نے کل یہ بکواس کی تو تیرے بچے مر جائیں گے. کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں؟ میں آپ کو بتاؤں, میں سائیکک ریڈر ہوں. سائیکک ریڈر جو ہوتا ہے نا, وہ آنکھیں بند کر کے ایسے کر کے اس کو اللہ ایسا نظارہ دکھاتا ہے. جب سوات میں یہ پورا ایکشن ہوا تھا نا, جس کو انہوں نے ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن کہا تھا, وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ میں بتاؤں آپ کو آج آن کیمرہ,
بتائیں. وہ امریکہ نے ہم سے ایئر بیس مانگا تو انہوں نے کہا ہمیں سوات میں دے دو. اچھا چلے مجھے عمران خان کا بتائیں. عمران خان اللہ سے زندہ رکھے, زندگی دے, ہماری سب کی زندگی اس کو لگا دے, پورے پاکستان کے لوگوں کو. ہمارے اجتماعی کچھ بھی نہیں ہے, ہماری دعا بھی اجتماعی نہیں ہے, ہماری چاہتے بھی اجتماعی نہیں ہے, ہماری ہر چیز ذاتی ہے. میں جس دن ہم لوگ میں سے نکل کے نا اس ملک, اس کے سربراہ عمران خان کریں گے, اللہ رب العزت کا ایک کن ہے, یہ سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. تو سہیل افریدی کو ہٹانے کے لیے بڑا زور لگ رہا ہے پارٹی کے اندر سے, اللہ نہ کرے, کیا ہٹا پائیں گے؟ اللہ کرے جو ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ خود غرق ہو جائے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں دوبارہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ. ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان وہ تو مانے گا ٹرک کے کہ نیچے آئے گا. گنڈا پور تو ایسی موت مرے گا کہ دنیا دیکھے گی. اچھا ہاں جی, اس نے کیا عمران خان کے ساتھ کوئی اس نے ہر کسی کے ساتھ. تو عمران خان کی رہائی اب عدالتوں کے ذریعے آپ کو نظر آ رہی ہے یا پھر احتجاج؟ فائنل یہ ہوگا کہ عوام نکلے گی اور احتجاج, مگر احتجاج کے لیے 1 پوائنٹ فارمولا, کیا؟ لا سسٹم illegally kept یا ہیومینیٹیرین رائٹس. تو عوام کو نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کی جو قیادت جتنی ہے تو آپس میں لڑے جا رہے ہیں, تو یہ آپس میں نہیں لڑیں گے تبھی عوام کو نکال کے. انگریز نے کیا کہا تھا, ڈیوائڈ اینڈ رول. انہوں نے کہا یہ, اور یہ ہمیں ہاف آف انڈیا ہمارے ساتھ آنا تھا, حیدرآباد دکن ہمارے قرض میں تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ رات کو گاندھی نے مل کے سارا نقشہ بتلایا. آدھا آدھا ہونا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے, یہ اتنا پاور نہ بنے کہ یہ دنیا, کیونکہ پرشیا کے بعد سب کانٹیننٹ وہ سب سے زیادہ پاورفل جگہ تھی, سونے کی چڑیا تھی. لیکن میرے بہنوں نے ایک بڑی پیاری بات کی اور میں حیران ہوں. انہوں نے کہا اس جگہ سے کبھی بھی کوئی بغاوت یا ارطغرل غازی یا سلطان صلاح الدین ایوبی یا ایسا کوئی بڑا نہیں نکلا جس نے دنیا فتح کی ہو. ہم فوراً ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں. انگریز آئے, ہم نے ہار مان لی. سلطان صلاح الدین ایوبی آیا, انڈیا نے, ہندوؤں نے ان کے ہاتھ میں دے دی سلطنت. ابھی یہ ہمارے اوپر جو مسلط ہے, ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے. تو ہمارے اندر وہ چیز جدوجہد کرنے کے لیے بھی آپ کو اندر سے ایمان کی مضبوطی. 2026 عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کا سال ہے انشاءاللہ, ڈیفینیٹلی. یا تو ان کی شہادت کا ہے یا پھر مطلب اگر اگست تک عمران خان باہر نہ آئے تو ان کو جو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے جو کہ کنفرم ہو چکی ہے, وہ پھر بچیں گے نہیں. اگر وہ جولائی میں باہر آ جاتے ہیں تو پھر اگست سپٹمبر ان کا علاج ہوتا ہے تو زندہ بچ جائیں گے. ویسے بھی 70+ کے ہیں, عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے, برداشت نہیں ہے ان کی رہی. بس اس یہیں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کا. ناظرین, آپ نے میڈم لالہ رخ کی گفتگو سنی. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کوئی بھی مشورہ لینا ہے, کوئی بھی سوال, الجھن, کوئی بات ہے جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے, تو میڈم لالہ رخ کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. ان کی ایک باقاعدہ فیس ہے, آپ ان سے بات کریں گے, فیس ادا کریں گے تو میڈم آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.